سجدے میں گر جائیں. کوئی شرم اس میں نہیں، یہ آپ کی کمزوری نہیں، بلکہ آپ کے اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہے. میرے نوجوانوں، ہر زخم مرہم بن جاتا ہے اور ہر اندھیرا اللہ رب العزت اجالے میں بدل دیتا ہے. آپ راتوں کو اٹھنا سیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائیوں، کبھی غور کرنا، رات کے آخری حصے میں جب دل اچانک بوجھل ہو جاتا ہے، وہ تنہا لمحے جب کمرے کی خاموشی چیخ بن جاتی ہے، گھڑی کی ٹک ٹک دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑتی ہے اور آنسو بنا اجازت آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر بہنے لگتے ہیں. ایسے وقت میں قرآن دل کو تھام لیتا ہے اور کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور اسی خاموشی میں رب خود یقین دلاتا ہے، انی قریب، انی قریب، میں سب سے زیادہ قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی زندہ مثال ہے. میرے نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں میں ایسی گہرائی تھی جہاں آنسو زمین پر گرتے تھے مگر وہی آنسو صبح انقلاب بن کر اٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے میرے نوجوانوں کہ جب انسان دنیا سے ہار جاتا ہے تب اللہ سے جیتنے کا وقت شروع ہوتا ہے. وہ سجدہ جس میں تم اپنی بے بسی مان لیتے ہو، وہی سجدہ تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے. تم سمجھتے ہو تم ٹوٹ گئے ہو؟ نہیں میرے نوجوانوں، تم نے وہ دروازہ پا لیا ہوتا ہے جو صرف شکستہ دلوں پر کھلتا ہے. تمہارے آنسو اللہ کی قسم اللہ کے ہاں قطرے نہیں بلکہ دعائیں بن کر گرتے، اور تمہارا وہ سینہ جو درد سے دھڑک رہا ہوتا ہے دراصل ذکر الہی کی وہ دھن ہے جسے سننے کے لیے فرشتے بھی جھک جاتے ہیں. اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہے تو جان لو اللہ تمہیں اپنے خاص قرب کے لیے بلا رہا ہے. تمہیں لگتا ہے تم تنہا ہو، مگر تمہارے ہر آنسو کی لکیر پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ رکھا ہوتا ہے. تمہیں محسوس ہوتا ہے یہ لمحے بوجھل ہے، مگر یہی لمحے تمہاری روح کو ہلکا کرنے آئے ہوتے ہیں. سجدے میں گر